الیمین نے محفوظ صاحب آج جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے, تو کیا اگر آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان سے اجازت نہیں ملی اور اس سے ملاقات نہیں کروائی گئی, تو کیا عمران خان ان کا لیڈر نہیں ہے؟ دیکھیے میں چلا آپ کر پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, بالکل درست بات ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ آپ مجھ سے جب ساتھیوں نے پوچھا بھی, میں نے ان کو بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا, ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خط بھی لکھوں گا جو میں نے لکھ کیا تھا, اور ہمارے چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب نے بھی اسپیکر کو اور باقی لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہونی چاہیے, اور وہ سامنے آپ کی آ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے علی امین خان صاحب کی, بیرسٹر صاحب بھی بات کریں گے. علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, ان کا وہاں پہ ہونا, کسی بھی جگہ پہ ہونا, وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں. یہی بات ہے. چیف ایگزیکٹو کا وہاں ہونا انڈورسمنٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی طرف؟ نہیں دیکھیں, وہ ایک اکائی جو ہے وفاق کی, اس کے سربراہ ہیں, وہ وہاں اس حیثیت میں جائیں گے, پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ بتائیے عمر صاحب کہ اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے, اگرچہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی تو پارلیمان پورے کی نمائندگی ہوتی ہے, جو مخصوص لوگ ہیں, اتنا بڑا موقع مل رہا ہے, آپ اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹکا خان صاحب بڑا اچھا سوال ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو آخری میں نے بات کی تھی کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو, چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ آرگنائزیشن ہو, کاروباری آرگنائزیشن, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے, اس کے نیچے جو باڈی ساری سٹرکچر ہوتی ہے, اس سربراہ کو اپنے جو باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع ہی آپ نہ دیں تو کیا وہ آرگنائزیشن, وہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی افیکٹو ہوگی؟ یہاں پہ تو ہمیں اپنی میں سے, اپنی انا سے بڑھ کے بات کرنی ہے. یا آپ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دے رہے ہیں تو پھر آپ انشور کریں کہ جو آپ کو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کی ان پٹ صحیح انفلٹرڈ آ رہی ہے, یا آپ فلٹر لگا کے کریں گے کہ جی یہ ہمیں وہ ان پٹ آ گئی ہے اور صرف کاغذ کالے کرنے ہیں منٹس کے لیے, اور صرف ہم لوگ اپنی مرضی کے ڈیسیژن کریں تو پھر کرتے رہیں, آج پھر کریں گے جو کرنا ہے. دیکھیں میں سے صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس کے نام پہ ہم سب الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے عمران خان, اور اگر ہم کوئی ایک فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں اور اس شخص سے مشورہ بھی نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا رشتہ بھی لینے جاتے ہیں تو اپنے بڑوں سے پہلے مشورہ کرتے ہیں, تو اس لیے اس مشورے کے بغیر یہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے ایکسرسائز. نہیں, یہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ تحریک تحفظ اہل پاکستان افطاری سے پہلے تک تو رضامند تھی, افطاری کے بعد ایسا کیا ہوا, کہیں بانی پی ٹی آئی کی جگہ محمود خان اٹک تو فیصلہ نہیں, قطع کلامی معاف. ٹکا خان صاحب مجھ سے ساتھیوں نے پوچھا پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی میں جا رہا تھا, میں نے کہا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہم لوگ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہماری شام کو میٹ کرے گی, جو پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی وہی فائنل ہوگا. دیکھیں ٹکا خان تو گڑبڑ کر رہا ہے. یہ اس کا مطالبہ, اس میٹنگ کا مطالبہ اس کمرے میں ہم لوگوں نے کیا, اس شریفہ یا ہم نے کیا. آپ خدا نخواستہ 2 صوبوں میں قتل عام کرنے جا رہے ہیں اور آپ تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے. کیا سرخاب کا پر لگا ہے محمود میں؟ کیا آپ نے محمود کو بلایا اور بلوچستان سے کسی کو نہیں بلایا؟ کیا یہ 6 آدمی اس قتل عام کی اجازت دے کے اپنی ماضی برباد کر دیں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اس میں آئیں, بریف کریں, جس طرح علامہ صاحب نے کہا, جس طرح یہ 3 دن 4 دن بحث کریں. ملک کی بقا کا سوال ہے, ملک کی بقا کا سوال ہے, ملک کی بچانے کا سوال ہے. آئیں بحث کریں. میں تو کیمرہ نہیں بلکہ وہ ان کیمرہ بھی نہ کریں, جرنلسٹوں کو بھی بلائیں, ججوں کو بھی بلائیں, جرنلوں کو بھی بلائیں, بیٹھیں, ساری دنیا سنیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کون سی وہاں کی دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینی ہے؟ لیکن اس فکر پہ تو پیرے نہیں, ان کی اپنی رائے ایمانداری سے رائے کریں گے. سنیں علامہ صاحب کی اپنی رائے, شبلی کی اپنی رائے, اپنی مانا پارٹی کی رائے سنیں, پھر اکٹھے مل کے فیصلہ کریں. یہ فیصلے کرنا, خون بہانا, چھوٹے سے معافی چاہتا ہوں, چھوٹے سے یوکرین کو ابھی تک روس قبضہ نہیں کر سکا ہے. چھوٹے سے آپ کے اتنے دوست ہیں دنیا میں, خدا نے خواستہ اگر آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ تماشا شروع کیا, آپ کے مخالفین کو دنیا جہاں کی چیزیں مل جائیں گی, اور پھر یہ خطہ ہماری بیوقوفی کی وجہ سے
मस्त सांडों का मैदान जंग बन जाएगा जिसमें हम सब बर्बाद होंगे। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते किसी को।